کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ایک وہ بندہ جس کا دل مسجدوں سے جڑا رہتا ہے، مسجدوں سے لگا رہتا ہے، وہ ہر وقت مسجد میں رہنے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ حضرات سامعین، صحابہ کی کیفیت ہوا کرتی کہ مغرب کی نماز پڑھ لیتے تو وہیں پر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا انتظار کرنے لگ جاتے۔ بس اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے یا انہیں آزمانے کے لیے رات کا آدھا حصہ ہونے تک گھر میں رہتے، اور اس کے بعد آ کر دیکھتے تو صحابہ کی کیفیت یہ ہوتی کہ کوئی جگہ سے نہیں اٹھتا اور عشاء کی نماز کو با جماعت ادا کرنے کی فکر میں لگا رہتا، عشاء کی نماز کو با جماعت ادا کرنے کی فکر میں لگا رہتا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں جو ہے مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنے کی فکر لگی رہتی ہے؟ ہم میں سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں 5 وقتہ نمازی ہوں، میں نماز گھر میں پڑھ لوں گا، میں نماز فلاں جگہ پڑھ لوں گا، اتنا کافی نہیں، بلکہ مسجدوں کو آنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے، وددت، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی ایک کو میری جانب سے امام مقرر کروں، اور وہ لوگ جو جماعت کے وقت میں گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دو۔ حضرات سامنے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، کیا وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ وہ لوگ ہو سکتا ہے نماز گھر میں پڑھا کرتے تھے، لیکن کہا کہ نہیں، نماز گھر میں پڑھنا کافی نہیں، بلکہ آپ کو مسجد آنا ہوگا، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہوگا، تبھی آپ کو اسلام کا جو نظام ہے نماز کا، اسلام کا جو نظام ہے زکوٰۃ کا، اسلام کا جو نظام ہے اجتماعیت کا اور سوشل لائف کا جب سمجھ میں آئے گا، ورنہ آپ اپنی پرائیویٹ لائف میں مشغول رہیں گے۔ حضرات سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تو کہتے ہیں لن تزالوا فی صلاۃ منذ انتظرتموها، کہ تم جب سے نماز کا انتظار کر رہے تھے اس وقت سے اب تک گویا کہ تم نماز کی کیفیت میں ٹھہرے رہے۔ جس طرح انسان نماز میں کھڑا رہتا ہے، جتنا ثواب اسے نماز کی کیفیت میں ملا رہتا ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے بندے کا وہی حال ہوتا ہے۔ حضرات سامعین، جس بندے کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہے اس کے سلسلے میں اس کے ایمان کی گواہی قرآن دے رہا ہے کہ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ صرف ایمان کی گواہی نہیں بلکہ ان کے خشیت الہی کی گواہی دے رہا ہے، ان کے دلوں میں موجود اللہ کے خوف کی گواہی قرآن دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مساجد کو آباد کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور انہیں سوائے اللہ کی کسی اور ذات کا خوف لگا نہیں رہتا، سوائے اللہ کی کسی اور ذات کے سامنے وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں رہتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے کہ ایسے لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔